بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بغیر داڑھی والا جماعت کرا سکتا ہے؟ عمر فاروق انڈیا سے۔ کیا جس شخص کی داڑھی نہ ہو وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا سکتا؟ بھئی داڑھی کٹانا چونکہ فسق ہے، گناہ ہے، اس لیے ایسے شخص کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کو اختیار دیا جائے گا تو آپ خود سے اس کو آگے نہ کریں، لیکن اگر وہ آگے بڑھ گیا اور یا کسی اور نے بنا دیا اور آپ کو اس کو ہٹانے کی قدرت بھی نہ ہو اور قریب میں کوئی ایسا امام بھی نہ ہو جس کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ سکیں، جو نیک آدمی ہوں، تو پھر مجبوراً اسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، جماعت نہ چھوڑیں، نماز ہو جائے گی۔ ماربل کا فرش پاک کرنے کا طریقہ، ملک صدیقی کراچی سے۔ ماربل کا فرش پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ اگر 3 دفعہ پونچھا لگا کر دھو دیا جائے تو کیا فرش پاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، جب ماربل میں چونکہ پیشاب جذب نہیں ہوتا، لہذا اس میں اگر پیشاب ہوا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے دھونا پڑے گا، پانی بہانا پڑے گا اس کے اوپر۔ بہانے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو تو پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے پونچھا لگا دیں اور اس کے اثرات بالکل زائل ہو جائے تو انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ کیا ٹرس والے پر اعتماد کریں؟ کس ٹرس والے پر اعتماد کریں؟ ذیشان کراچی سے۔ کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد مختلف ٹرس اور تنظیمیں غریبوں کی مدد کے لیے کام کر رہی ہیں، کسی ایسے ٹرس کی رہنمائی کریں جس کے ساتھ ہم تعاون کر سکیں، اور اگر آپ کی طرف سے اس کا کوئی سلسلہ ہو تو بھی بتا دیں۔ بھائی جس ٹرسٹ پہ ٹرسٹ ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھی شروع کیا تعاون کا سلسلہ۔ میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، یہ جو آس مفتی طارق مسعود ہے یہ بھی میرا چینل ہے، لیکن دوسرا جو بڑا چینل ہے وہ مفتی طارق مسعود اسپیچز پر ہے، اس پر شارٹ کلپ ریکارڈ بھی ہم نے کروا دیا ہے، اس میں بینک کا اکاؤنٹ بھی ڈال دیا ہے، تو کسی بھی طرح سے آپ رقم بھیجنا چاہیں ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ، اور ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیجنا چاہیں یا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو، وہ شارٹ کلپ آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ بہت ساری قسموں کا کفارہ کیسے دیں؟ اگر کئی قسموں کے کفارے ہیں تو ان کی ادائیگی کیسے کریں؟ نیز اگر پاکستان میں دینا چاہیں تو کیا صحیح ہوگا یا نہیں؟ بلال صاحب سعودی عرب سے۔ بھائی بہت ساری قسمیں کھا کے اگر توڑی ہیں تو صحیح اور مضبوط قول تو یہی ہے کہ ہر قسم کا الگ سے کفارہ دینا پڑے گا آپ کو، لیکن اگر بہت زیادہ قسمیں جمع ہو گئی ہیں اور ہر قسم کا کفارہ ادا کرنے میں حرج ہے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے۔ قول یہ بھی ہے کہ تمام قسموں کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر دیں، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ مرجو قول ہے، مجبوری میں تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نارملی جتنی قسمیں توڑی ہیں سب کا کفارہ آپ ادا کریں، اور پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں، بالکل درست۔ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں بھی کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ ڈیوٹی میں کم وقت ملے تو صرف فرض نماز پڑھنا، ظہر احمد امریکہ سے۔ ڈیوٹی کے دوران نماز کے لیے صرف 3 منٹ ملتے ہیں، اگر صرف فرض پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے۔ جی ہاں بھائی، ایسی مجبوری میں تو صرف فرض ہی پڑھ لیں، فرض غنیمت ہے، فرض پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ کیا مرد کے لیے ایک وقت میں 2 انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ عمیر معاویہ کراچی سے۔ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور اس کی ایک مخصوص مقدار ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، 2 انگوٹھیوں میں تو وہ مقدار زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس کی میں ڈیٹیل میں جواب بعد میں دوں گا۔ فی الحال بس اتنا ذہن میں رکھیں، مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ کتنی پہن سکتا ہے یہ پھر اگلے انشاءاللہ سیشن میں، کیونکہ وہ مقدار بھی میرے ذہن میں ہے نہیں کہ کتنے گرام چاندی اس کے لیے جائز ہے۔ یتیم بچے کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ نابالغ یتیم بچے کے پاس نصاب کے برابر مال ہو جو اسے ترکے میں ملا ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ محمد صدیق کراچی سے۔ نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ خود صاحب نصاب ہے اور مالدار ہے، تو اگر اس کو وراثت میں اتنے پیسے ہیں اس کے تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر، بیوی، ایک بیٹا ایک بیٹی، بہت ہی چھوٹی سی فیملی ہے بھائی۔ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی میاں بیوی، بیٹا بیٹی، 2 بچے ہی اچھے۔ گھر میں ہوں، میرا بیٹا 7 سال کا ہے، میری بیٹی 11 سال کی ہے اور میری وائف ہے، ہم گھر میں جماعت سے کس طرح نماز پڑھیں؟ عبداللہ صاحب UK سے۔ بھائی جان آپ آگے کھڑے ہو جائیں اور پیچھے جیسے صف میں جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں نا امام کے پیچھے، تو اتنے فاصلے کے ساتھ آپ کی بیگم کھڑی ہو جائیں اور بیٹی بھی ساتھ میں کھڑی ہو جائے، 11 سال کی بیٹی۔ بچہ جو ہے وہ چونکہ چھوٹا ہے وہ جہاں مرضی چاہے کھڑا ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی ساتھ میں کھڑا ہو جائے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ دوسرے ملک جانے کے لیے ولدیت تبدیل کرنا۔ میرے قریبی رشتہ دار ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے سگے چچا کا بیٹا بن کر اور اپنا نام بھی ان کے بیٹے کے نام پر رکھ کر وہاں گئے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر وہ ہمیں شادی پر بلائیں یا کوئی تحفہ تحائف دیں تو کیا ہم وہ تحفہ قبول کر سکتے ہیں؟ کامران مشتاق صاحب دبئی سے۔ یہ عمل بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اپنے باپ کو ہی چینج کر دینا، یہ تو قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اللہ نے فرمایا کہ باپ ہی کی طرف منسوب کیا کرو، تو ہانگ کانگ جانے کے لیے ولدیت چینج کر دینا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ وہاں جو ان کی ارننگ ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ جو کچھ وہاں کر رہے ہیں تو وہ اگر جائز کام کر رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ نشے کا کام نہیں کر رہے، کوئی شراب براب کا بزنس نہیں کر رہے، یعنی ایک حلال کام کر رہے ہیں، تو اگرچہ خلاف قانون جانے کا گناہ تو ہوگا جھوٹ بولنے کا، لیکن کام اگر وہ جائز کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں کوئی، تو پھر ان کی ارننگ حلال ہوگی، اور جب ارننگ حلال ہے تو وہ تحفہ بھی آپ کے لیے حلال ہوگا، ان کی شادی بیاہ میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ گناہ کا کام کیا کہ ولدیت چینج کر کے دھوکہ دیا، اس میں دھوکہ بھی ہے، ایک غیر مسلم ریاست ہے
اس کے دھوکہ دے کر آپ وہاں گئے تو دھوکے کا گناہ تو ہے، مگر جو ارننگ ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ عورت کے سجدے کا درست طریقہ، عورت کو سمٹ کر دائیں طرف پاؤں نکال کر سجدہ کرنا چاہیے یا مردوں کی طرح کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں عمان میں سب عورتیں مردوں کی طرح ہی سجدہ کرتی ہیں، اور حدیث میں بھی 6 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ شیزہ میر عمان سے، اسلامی تاریخ میں اس پر پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ نہیں کریں گی، بلکہ وہ سمٹ کے زمین پہ بچھ جائیں گی۔ اب چونکہ بچھنا اسی طرح ہوتا ہے کہ پاؤں کو دائیں طرف نکال لیں، تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ پاؤں دائیں طرف نکال لیں، اس پر اجماع رہا ہے، اور اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے۔ جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ کہ عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ حدیث دکھاؤ کہ عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم دیا، کوئی نبی کا قول دکھائیں آپ۔ اسی طرح آپ کوئی ایسی حدیث دکھائیں جس میں عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہو۔ صفا مروہ کے درمیان عورتیں تو چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں۔ کوئی ایک حدیث دکھائیں جس میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سینہ تان کے طواف کرے گی، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو حالانکہ ان تمام مسائل پر اجماع ہے کہ عورت لبیک آہستہ کہے گی، اجماع ہے کہ عورت جو ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑے گی نہیں بلکہ آرام سے چلے گی، اجماع ہے کہ عورت رمل میں سینہ نہیں اکڑائے گی۔ تو جیسے ان چیزوں پر اجماع ہے، اور اجماع اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق عورت کی حیا سے ہے، تو اسی پر بھی اجماع ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ یہ اب چند سالوں سے ایک ہمارے جو سلفی علماء ہیں انہوں نے یہ مسئلہ شروع کیا ہے، اور چونکہ سعودی عرب میں اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان میں شیخ بن باز اور شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، تو ان 2 حضرات کا تفرد تھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت ایسے ہی نماز پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں، تو یہ فتویٰ عرب کنٹریز میں پھیل گیا، ورنہ ائمہ اربعہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اس طرح صحابہ کرام، تابعین۔ امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے ام دردہ کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی تھی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام عورتیں عورتوں کی طرح سجدہ کرتی تھیں، اور اس زمانے میں یہ فرق بھی بڑا مشہور تھا کہ مردوں کی طرح سجدہ کیا ہوتا ہے، عورتوں کی طرح سجدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب جا کے حتیٰ کہ اہل حدیث، اگر جو قدیم علماء اہل حدیث کے ہیں وہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے 800 150 200 سال پہلے، ان کا بھی کتابوں میں یہی فتویٰ ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو یہ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، اس اجماع امت سے ثابت ہے۔ اب اس کے خلاف ہونے لگا ہے، اور جو ہے وہ دنیا میں وہ فتویٰ بن باز اور شیخ صالح العثیمین اور ناصر الدین البانی، یہ 3 علماء تھے، قابل احترام تھے، مگر ان کے کچھ تفردات ہیں جس میں انہوں نے پوری امت سے الگ گئے ہیں، اس لیے ہم اس معاملے میں ان کی اتباع کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اور جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے اور تمام فقہ کی کتابوں میں جو ائمہ اربعہ سے جو چیزیں منقول چلی آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی، تو اس لیے عورت کو چاہیے سمٹ کے سجدہ کرے۔ اور وہ جو حکم ہے کہ 6 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے یا ایسے کتے کی طرح سجدہ نہ کرو، وہ مردوں کو خطاب ہے، اسی اجماعی امت والی دلیل سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا بھائی، قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے ارحم شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کرے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے، لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے، اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں، تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں، جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ 15 شعبان کے مسنون اعمال، 15 شعبان کے مسنون اعمال کون سے ہیں؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے۔ بھائی میرا جو چینل ہے دوسرا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر میں نے یہ تفصیل سے 15 شعبان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس میں صرف کوئی چاہے تو عبادت کرے انفرادی طور پر، اور عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے، جس طرح سے نارمل عبادت ہوتی ہے وہی کرے، اور تنہائی میں کرے، یعنی گھر پہ۔ مسجدوں میں جتھے لگانا یا ہجوم اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی اس رات میں۔ اور 15 شعبان کا روزہ بہرحال ثابت نہیں ہے،
تو بس رات کو جتنی چاہیں اللہ توفیق دے عبادت کر لیں جمہور کے قول پر عمل کرتے ہوئے. کیا موجودہ حالت میں چلے پر جا سکتا ہوں؟ ہمارے محلے سے چلے کی جماعت بن رہی ہے اس وقت میں ہمارے لیے جماعت میں جانا کیسا ہے، جبکہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گھر پہ رہیں. محمد سہیل احمد سہیل اتر پردیش. میرا خیال ہے یہ پرانا سوال ہے، مجھے آج ملا ہے. تبلیغ جماعت میں تو پابندی لگی ہوئی ہے، وہ خود تشکیلات نہیں کر رہے، حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں. تو جماعت کے جو اکابر بزرگ ہیں وہ بھی منع کر رہے ہیں جماعتوں میں جانے سے، یعنی انہوں نے بھی فی الحال جو ہے وہ اپنے کام کو روک لیا ہے. اور حکومت کے قانون کا بھی تقاضا یہی ہے کہ فی الحال آپ نہ جائیں، گھر میں بیٹھیں. کیا کفن سفید رنگ کا ضروری ہے؟ کیا کفن کا رنگ سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے؟ شہزاد پشاور سے. بھائی کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، سفید ضروری نہیں ہے. حدیث میں ترغیب ہے کہ سب سے بہتر رنگ جو ہے وہ سفید ہے، تو کفینوا فیہا موتاکم، مردوں کو اس میں کفن دیا کرو. لیکن صحابہ کرام سفید رنگ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جو کپڑا میسر آتا تھا وہ کفن کے طور پہ پہنا دیا جاتا تھا. 10 سال کے روزوں کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ عبداللہ شاکر دبئی سے. میری عمر ابھی 25 سال ہے. میں نے بالغ ہونے کے بعد سے ابھی تک رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا. کبھی تو میں رات سے ہی روزے کی نیت نہیں کرتا تھا اور کبھی رات میں نیت کر لیتا تھا اور دن میں توڑ دیتا تھا. اب میں نے سنا ہے کہ روزہ توڑنے پر 60 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. میرے لیے یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ مجھے حساب نہیں کہ کتنے روزے توڑیں. دوسری بات یہ کہ اتنے سالوں کے روزے رکھنے میں کئی سال گزر جائیں گے اور ایک بھی بیچ میں ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس گناہ سے بھی بچ جاؤں اور کفارہ بھی ادا ہو جائے. بھائی عبداللہ شاکر صاحب، بس اب توبہ کریں. پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کہ آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑا بھی اور توڑا بھی. بہت بڑا گناہ ہے چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی. اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کریں، اب زندگی میں کبھی نہ تو رمضان کا روزہ چھوڑیں گے اور نہ توڑیں گے. اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا انشاءاللہ. باقی رہا مسئلہ قضا اور کفارے کا، تو جو روزے چھوڑے ہیں اندازہ لگا لیں کتنے چھوڑے ہیں. وہ تمام روزوں کا ایک لمسم اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے. آپ کی عمر 25 سال ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ تو 14 سال میں بالغ ہو گئے ہوں گے، تو 11 سال یہ بنتے ہیں، تو 11 کو 30 سے ضرب دیں، ٹھیک ہے نا. 11 کو جب آپ نے 30 سے ضرب دیا تو 330 ہو گئے. تو 330 روزے سارے رمضان کے، تو اس میں کچھ رکھے بھی ہوں گے. تو ایک لمسم اندازہ لگا کے کہ کتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں، تو جو چھوڑے ہیں ان کی قضا کر لیں. تو ایک دم سے قضا کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں. سردیوں میں رکھ لیا کریں تاکہ جلدی سے یہ قضا ختم ہو. اور جو توڑے ہیں تو وہ ان کا کفارہ لازم ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ آپ توڑ دیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن توڑنے میں 2 طرح سے اگر توڑا جائے تو پھر کفارہ ادا ہوتا ہے. اگر آپ میرڈ ہیں، وائف سے آپ نے بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی، جمع کر لیا، تو بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا بھی کفارہ ہے. یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی کفارہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر روزہ توڑا ہے، مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، بعض دفعہ وہ لوگ اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان، تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا. گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ صرف 2 صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے روزہ توڑ دیں یا جمع سے روزہ توڑ دیں. تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے، قضا بھی لازم ہے. اب اگر جمع سے روزہ توڑا ہے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا ہے، تو ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگلے رمضان میں دوبارہ اگر توڑے ہیں تو اس اگلے رمضان کا ایک کفارہ کافی ہے. یعنی ہر روزے کے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، بلکہ ایک رمضان میں جتنی دفعہ بھی روزے توڑے ہیں تو 60 روزے ان پورے رمضان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. اور اگلے رمضان میں اگر روزہ توڑا ہے تو بھی 60 روزے اگلے رمضان کی طرف سے. تو جتنے رمضانوں میں روزے توڑے ہیں اتنے کفارے آپ پر لازم ہوں گے، بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے روزہ توڑا ہو. لیکن اگر روزہ کھانے سے توڑا ہے تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں. ایک قول تو یہی ہے کہ ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے. الگ الگ رمضان میں اگر توڑیں گے تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے. لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے، اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں، وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کرے کہ اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں. یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر، وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کا کہ ہو جائیں گے. مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو 60 روزے آپ رکھ لیں. اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے آئندہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی جو ہے نا روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی،
इस्लामी बैंक का नफा के मुताबिक कर्जा लेना। मैंने एक दोस्त से कर्जा मांगा था जिन्होंने बैंक इस्लामी पैसे रखवाए थे। उन्होंने कहा कि बैंक इस्लामी जो प्रॉफिट देता है वो प्रॉफिट आप मुझे दे दें और ये रकम आप इस्तेमाल कर लें। जब तक ये पैसे आपके पास रहेंगे इस वक्त तक बैंक इस्लामी का जो हिसाब किताब है वो मैं आपसे ले लूंगा। क्या इस तरह कर्जा देना दुरुस्त है? हनीफ कराची से। कर्जा देकर किसी भी तरह का प्रॉफिट लेना जायज नहीं है। बस इतना हो सकता है कि उन्होंने जो कहा कि बैंक इस्लामी से जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आप मुझे दे दें और ये रकम आप इस्तेमाल कर लें। तो जितना प्रॉफिट आ रहा है उतनी ही रकम दे रहे हैं तो ठीक है, प्रॉफिट से ज्यादा दे रहे हैं तो भी हराम है, प्रॉफिट से कम दे रहे हैं तो भी हराम है। एक रकत वितर की तलाफी कैसे करूं? मैंने आपका जवाब सुन लिया है कि 3 रकत वितर पढ़ना सही है। मैं 2 महीने से 1 रकत वितर पढ़ रही थी, अब क्या मुझे दोबारा लौटानी होगी या वो अदा हो गई? बिनते वसीम कराची से। इमाम अबू हनीफा के नजदीक 1 रकत काफी नहीं है, उसके मुख्तसर दलाइल तो मैं दे चुका हूं, तफसीली भी दलाइल इंशाल्लाह कभी दूंगा। तो इसलिए एहतियात इसी में है कि आप वो लौटा लें, लेकिन एकदम से लौटाना जरूरी नहीं है। हर वितर के साथ एक पहले भी यानी पिछले भी 3 वितर कज़ा की नियत से लौटा लिया करें तो 1 महीने में अदा हो जाएंगे। राशन की सूरत में ज़कात देने का हुक्म। आजकल की जो सूरत हाल चल रही है कि आम जरूरतमंदों को ज़कात के पैसों से राशन वगैरह के थैले बनाकर दे सकते हैं। इमरान साहब सऊदी अरब से। जी हाँ भाई दे सकते हैं। बच्चे की कौन सी उल्टी नापाक है? मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 7 माह है और जब वो उल्टी करना चाहता है, हाँ तो जब वो उल्टी करता था चाहे थोड़ी हो या मुंह भर के हो, जो मेरी बीवी है इसे धोए बगैर नमाज पढ़ लेती थी। बाद में जब मसला मालूम हुआ कि नापाक होती है तो अब वो इन नमाजों की कज़ा कर रही है। इस बारे में वजाहत फरमा दें कि बच्चे की उल्टी पाक होती है या नापाक। मोहम्मद यासिर शारजा से। बच्चा अगर मुंह भर के उल्टी करे ना, फुल स्पीड के साथ पूरा मुंह भर के, तो वो उल्टी नापाक होती है, तो उसको धोए बगैर नमाज नहीं होगी। तो आपकी अहलिया जो ये करती नहीं है, तो जितनी उल्टियों वाले कपड़े थे जिसमें नमाज पढ़ी है एक अंदाजे से उन नमाजों की कज़ा लौटा लें। बच्चे को उल्टी से जो है ना, मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। इलामा इकबाल जब छोटे से थे ना तो बाजार में गए तो लिखा हुआ कि बाजार में, उन्होंने पढ़ा कि लिखा हुआ था बाजार में बुढ़िया को उल्टी आ गई। असल में वो लिखा हुआ था बाजार में बढ़िया क्वालिटी आ गई है, तो पढ़ रहे थे बाजार में बुढ़िया को उल्टी आ गई। ऐसा भी होता है। अच्छा भाई, एक दफा मैं कहीं, पुराने वक्तों की बात है 93-94 की, कहीं मैं हम लोग अरबी ग्रामर पढ़ रहे थे तो मैं कहीं मदरसे से बाहर निकला तो मैंने दीवार पे लिखा हुआ देखा कि वैलकुम आफाक अहमद। उस वक्त मुत्तहिदा का बड़ा जोर था, मुत्तहिदा हकीकी जिनके जो सरबराह थे आफाक अहमद थे, तो लिखा हुआ था वैलकुम आफाक अहमद। हम चूंकि अरबी ग्रामर पढ़ते थे तो वैलकुम अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब तुम तबाह हो जाओ। तो मैं कह रहा था यार ये कौन नाज़माबाद के एरिया में इतनी बड़ी गाली दे रहा है और खुलेआम दीवार पे वैलकुम। तो पता चला लिखा हुआ है वेलकम। तो इंसान जो पढ़ रहा होता है ना उसके दिमाग में वही गूंज रहा होता है। कराची में एक मशहूर जगह है लसवेला चौक, तो एक अरबी हमसे पूछ रहे थे ये ली सबील ही चौक किधर है? वो ली सबील ही बना दिया उन्होंने, अरबी का लफ्ज है ना सबील। हमने कहा ली सबील ही चौक का पता नहीं है, जमाहू गुल्लुन से पूछ लो। वो असल में जुमा गुल थे बलोची, तो उनको हमने कहा ये जमाहू गुल्लुन से पूछ लो। तो ये होता है। तो ये जब भी मैं कहीं पढ़ता हूं ना कि उल्टी, बच्चे को उल्टी, तो वो मुझे अल्लामा इकबाल वाला लतीफा याद आता है और उसके साथ फिर और ज़िम्नन बहुत सी चीजें याद आना शुरू हो जाती है। क्या निहार मुंह पानी पीना सुन्नत है? तंजीर अख्तर सक्खर से। क्या निहार मुंह पानी पीना सुन्नत है? नींद सुरमा लगाने का मासूम तरीका बता दे भाई। सुरमा जैसे चाहे लगाएं यार। निहार मुंह पानी पीना सुन्नत है? नहीं, सुन्नत नहीं है। प्यास लगे तो पानी पिया करें, नहीं लगे तो तमीज से बैठे रहा करें। खाम खामे उठ के सुबह पानी चढ़ाना ये कोई खोपड़ी में आने वाला काम नहीं है। बच्चे को आपकी तरह मुफ्ती कैसे बनाऊं? मुफ्ती साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपका हर बयान सुनता हूं, मेरा नाम इस्लाम है, मेरे बेटे का नाम नूर इस्लाम है, मैं इसे आलिम दीन बनाना चाहता हूं ताकि वो भी बड़ा होकर दीन की खिदमत करे और मुफ्ती ये किराम बने। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि मैं इसकी किस तरह तरबियत करूं कि वो बड़े होकर मुफ्ती ये किराम बने। अच्छा, इस्लाम बहादुर इंडिया भाई, अल्लाह मुझे सबसे पहले नेक आदमी बनाए और मुझे वाकई हकीकी माना में मुफ्ती बनाए, आलिम बनाए। जैसा लोग गुमान कर रहे हैं अल्लाह हकीकत मुझे ऐसे ही बना दे, तो आखिरत में पता चलेगा कौन कितने पानी में। तो बस हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं जैसा लोग समझ रहे हैं अल्लाह ऐसा ही बना दे हमें। हकीकत क्या है तो अल्लाह ही जानता है, ये तो आखिरत का मामला बड़ा खतरनाक है। तो बाकी आप अपने बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे मेरे बच्चे को नेक आलिम बना दे, नेक मुफ्ती बना दे, इस तरह से दुआ किया करें। ये ना कहा करें इन जैसा बना दे, वो पता नहीं खुद किस जैसे हैं, ये आपको क्या पता। तो किसी के बारे में यकीन से कहना कि ये बहुत अच्छा है, ये खतरनाक बात है। गालिब बस यूं कहना चाहिए हमारा ख्याल है कि ये अच्छे आदमी है। तो बस जैसे उस दिन भी मैंने मसला ये डिटेल से बताया था, आप अगर मुझे अच्छा समझते हैं तो आप ये कहें भाई हमारा ख्याल है कि मुफ्ती साहब अच्छे आदमी हैं, बज़ाहिर अच्छे ही हैं। तो जाहिर है सब मुसलमान अच्छे ही होते हैं जब तक कि बुरे होने की कोई वाज़ेह दलील ना हो। तो इस तरह दुआ मांगने के बजाय कि इन जैसा, यूं ना कहा करें, यूं दुआ मांगा करें अल्लाह नेक आलिम बना दे, नेक मुफ्ती बना दे और दीन का बहुत मेरे बेटे से अल्लाह तू काम ले ले। बाकी कैसे बनाए, कैसे काम ले ले, तो उसका तरीका ये है कि आप जहाँ रहते हैं, वहाँ इंडिया में रहते हैं ना, तो दारुल उलूम देवबंद जाएं, वहाँ राब्ता करें, अपने बच्चे को मदरसे में एडमिशन दिलवाएं, या वो कोई मदरसा आपको बताते हैं अच्छा तो वहाँ बच्चे को जो है वो एडमिशन दिलवा दें। घर बैठे बैठे तो नहीं बनेगा ना, मदरसे में दाखिला दिलवाना पड़ेगा आपको। वो एक मौलाना साहब हलवे बहुत खाते थे, बिदती थे वो,
تو ایک دن دعا مانگنے لگے رو رو کے اللہ مجھے شہادت عطا فرما. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب کبھی میدان جہاد میں تو گئے نہیں, وہ حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا آپ کو, تو صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا, محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کریں اور اسی حساب سے علماء سے وہاں انڈیا میں مشورہ لے کے اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں. 10 سالہ بچے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ گھر میں 7 یا 10 سالہ بچے کو امام بنا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ عبدالرحمان نہیں پڑھی جا سکتی. امام کا بالغ ہونا ضروری ہے. ہاں نابالغ بچہ نابالغ بچوں کو نماز پڑھا سکتا ہے, بالغوں کو نہیں پڑھا سکتا. روزے میں ناخن کاٹنا, تیل اور سرما لگانا, کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تیل اور سرما لگانے کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں محمد اقبال انڈیا سے. یہ سارے کام جائز ہیں روزے کی حالت میں. کیا باپ اکلوتی بیٹی کا نام جائیداد کر سکتا ہے؟ کیا باپ اپنی زندگی میں اپنی اکلوتی بیٹی کا نام ساری جائیداد کر سکتا ہے؟ ابو بکر. باپ کی وراثت میں بیوی کا, اس کی وائف کا حصہ بھی ہوتا ہے, اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ سب حیات ہیں اور یہ سب خوشی سے اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کے نام ساری جائیداد کر دیں تو کر دیں, آپ جائز ہے. لیکن بیٹی کے نام جائیداد کرنے سے بیٹی کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی. بیٹی اگر بالغ ہے تو اس کو قبضہ دینا بھی ضروری ہے, مکمل دستبردار ہو جائے اس سے. مکان ہے تو جو ہے نا چابیاں دے دے اور اپنا سارا سامان وہاں سے نکال لے, یا سامان سمیت مکان گفٹ کر دے. تو یہ اس طرح سے قبضہ دینا ضروری ہے. قبضے کے حکام آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے اس پہ کافی کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. کیا باکسنگ کھیلنا جائز ہے؟ شفیع صاحب نے پوچھا مجھے باکسنگ کا بہت شوق ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ چہرے پر مارنا اسلام میں جائز نہیں, تو کیا باکسنگ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہ کھیل جس کا کوئی فائدہ ہو وہ کھیل تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہیں. کچھ کھیل ایسے ہیں جن کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, محض ذہنی تفریح ہے, وہ بھی ٹھیک ہیں. لیکن کچھ کھیل ایسے ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو باکسنگ کھیل ہے چہرے پہ مارنا, اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ آپ اس سے فائٹ کرنا سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں طاقت آئے اور تاکہ آپ دشمن کا مقابلہ کر سکیں. تو دشمن کے مقابلے میں صرف باکسنگ نہیں ہوتی, اس میں تو لاتیں بھی چلائی جاتی ہیں, مکے بھی مارے جاتے ہیں اور ہر طرح کے داؤ پیچ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ نہ کھیلیں تو زیادہ اچھا ہے. ویسے آپ فائٹ سیکھیں تاکہ کبھی لڑائی کا موقع ملے تو آپ لڑ سکیں. ہر قسم کی لڑائی وہ ٹھیک ہے, اس میں اگر اس میں ضمناً باکسنگ بھی آتی ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن بذات خود اس کھیل کو بنا کر زندگی اسی میں وقف کر دینا, مجھے کم از کم یہ چیز ٹھیک معلوم نہیں ہوتی. بینک کے قرضے سے کاروبار کا حکم. بینک سے قرضہ لے کر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ عمر فاروق انڈیا سے. بینک سے سودی قرضہ لینا حرام ہے, ناجائز ہے. قرضہ لینے کا گناہ ہوگا, مگر آپ اس سے جو کاروبار کریں گے اس سے وہ کاروبار حرام نہیں ہو جاتا, اس کاروبار کی ارننگ اور پروفٹ جائز ہوگا. امریکہ میں گھر میں جمعہ پڑھنے کا حکم. لاک ڈاؤن کے دوران ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ ہمیں ایک دوست کے گھر میں جمعہ پڑھا دیتے ہیں. ہم 10 سے کم لوگ ہوتے ہیں, کیا ایسا کرنا جائز ہے یا پھر ہمیں الگ الگ گھروں میں ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی؟ مجیب الرحمان کیلیفورنیا. دیکھیے فقہاء نے اس تصریح کی ہے کہ جمعے کے دن مسجد میں جمعے کی نماز نہ ہو, جہاں مسجدوں میں جمعے کی نماز ہوتی ہو تو وہاں گھر میں جمعہ یہ ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے. جمعے کی نماز کے لیے فقہاء نے شرط بیان کی اذن عام, سب کو آنے کی اجازت ہو. تو گھر میں جب آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے تو ظاہر اذن عام تو نہیں ہو سکتا, بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ پابندی ہے. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گھر میں اذن عام یعنی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو آنے سے روکا, اس لیے نہیں کہ جمعہ پڑھنے سے روک رہے ہیں بلکہ وہ گھر کی حفاظت کے پیش نظر, مگر یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے. فقہاء کے کلام میں جو ہمیں ایسی کوئی تصریح نہیں ملتی. جمعہ وہیں جائز ہوگا جہاں لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی. البتہ مسجد میں جہاں حکومت نے 4-5 آدمی محدود کر دی ہوں کہ اس سے زیادہ آپ مسجد میں لوگوں کو نہیں لا سکتے, تو وہاں بھی اذن عام کی شرط مفقود ہو رہی ہے. لیکن وہاں اس لیے نماز پڑھائی جائے گی کہ گورنمنٹ نے حکم دیا ہے, اجازت دی ہے اور آرڈر جاری کیا ہے, تو گورنمنٹ کے آرڈر کے مقابلے میں پھر اذن عام کی شرط ختم ہو جاتی ہے. یہ گاڑا لفظ اذن عام آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. خلاصہ یہی ہے کہ گھر میں جمعے کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھیں, اور عوام کے لیے ایک سادہ دلیل یہ ہے کہ گھر میں جمعہ پڑھنے میں جمعے کی ویلیو ختم ہو جائے گی. جب اس طرح لوگ گھروں میں جمعہ پڑھیں گے تو جو اسلام کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ جمعے کے دن بہت بڑا اجتماع لوگ آئیں, وہ تو ختم ہو جائے گا. آج لوگ کسی ضرورت سے جمعہ پڑھ رہے ہیں, کل بولیں گے یار چھوڑو ابھی کون اتنی دور جائے, چلو 4 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں 4 ادھر پڑھ رہے ہیں. تو جمعہ کو تو مقصد ہی اجتماع ہے, وہ مصلحت بھی فوت ہو جائے گی. قرآن پاک ختم کرنے کا مسنون طریقہ. قرآن پاک ختم کرنے کا سنت طریقہ بتا دیں. کامران مشتاق دبئی سے. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ بھی روز تلاوت کریں. باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ کم از کم مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے, تبھی اس کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے, 30 دن کے حساب سے, کیونکہ مہینہ اکثر 30 دنوں کا ہوتا ہے, اس حساب سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. واش روم میں وضو کرنے کا حکم. کیا باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں, اور وضو کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواز صاحب کراچی سے. بھائی جان واش روم میں وضو تو کر سکتے ہیں مگر ٹوائلٹ بالکل ہی ساتھ ہو, اسی روم میں ہوں آپ, تو دعائیں نہ پڑھیں آپ, وہاں دل میں دعا پڑھیں بس. خاتون کا یوٹیوب پر کہانیوں کا چینل کھولنا. عروج صاحبہ کراچی سے. کسی خاتون کا اس مقصد سے یوٹیوب چینل کھولنا کہ اس میں بچوں کے لیے کہانیاں سنائی جائیں گی, اور خاتون کی یا تو بالکل تصویر نہ آئے یا مکمل حجاب میں آئے, تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ محترمہ عروج صاحبہ, جوان عورت کے لیے تو یہ چیز فتنے سے خالی نہیں ہے, اس کو ہم مشورہ دیں گے کہ وہ یہ نہ کرے.
اگر کوئی ایجڈ خاتون ہے تو وہ کر سکتی ہیں یہ کام، کیونکہ جب جوان لڑکی بار بار یوٹیوب پہ آئے گی، اس کا چہرہ بھی لوگ دیکھیں گے، اگر نقاب میں آتی ہے تو بار بار اس کی آواز سنیں گے لوگ، اس بہرحال شریعت کے مزاج کے یہ چیز خلاف ہے۔ اگر وہ مکمل پردے میں آتی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، اس کی ارننگ حرام ہو جائے گی، ارننگ تو حرام نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ یہ عمل بہرحال ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر ایجڈ خاتون ہیں تو وہ پردے میں آتی ہیں تو اس میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ تیمم کا تفصیلی طریقہ بتا دیں، تیمم کا طریقہ بتا دیں۔ کامران مشتاق دبئی سے، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی پہ بسم اللہ پڑھ کے یوں ہاتھ مارا، دل میں تیمم کی نیت کی، آپ نے یوں ہاتھ مارا، لیفٹ جو بایاں ہاتھ ہے اس کو آپ نے یہاں بازو سمیت پورے ہاتھ پہ پھیر لیا، اور یہ جو یہ والا ہاتھ ہے اس کو یوں کر کے ایسے کر کے پورے بازو پہ پھیر، پہلے چہرہ کرنا ہے، آپ نے ہاتھ مارا یوں کر کے، سب سے پہلے چہرے کو اچھی طرح آپ نے جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیا چہرے پہ، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارا، یوں کیا اور یوں کیا، ایسے، یعنی لیفٹ ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے آپ نے سیدھے ہاتھ کو پورا ہاتھ پھیر لیا بازو، ایسا آستینوں کے نیچے کرنا ہے، آستینوں سمیت نہیں کرنا، تو اس طرح سے تیمم ادا ہو جاتا ہے۔ الکوہل والا پرفیوم لگا کر نماز کا حکم، کیا پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کچھ پرفیومز میں الکوہل بھی ہوتا ہے۔ بنت طارق اسلام آباد، جی ہو جاتی ہے، الکوہل کا خارجی استعمال جائز ہے، وہ الکوہل جو کھجور یا انگور سے بنی ہو اس کو آپ خارجی طور پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آج کل جو الکوہل آ رہی ہے وہ کھجور انگور کی نہیں ہوتی، اس لیے جائز ہے اس کا استعمال۔ بیوی کے لائف انشورنس کے پیسے بھرنا، میری شادی سے 3 سال پہلے میری ساس نے میری بیوی کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھلوایا تھا جس میں وہ لائف انشورنس کی مد میں ہر سال 50,000 روپے جمع کراتے تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ جمع کرانا چاہتے ہیں تو آپ کرائیں، لہذا میں نے جمع کرانا شروع کر دیا، کیا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ احسان الہی ابو ظہبی سے۔ بھائی انشورنس کروانا، لائف انشورنس بھی اس میں داخل ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ اپنی وائف کو کہیے کہ یہ پالیسی ختم کر دیں، اگر ختم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر مجبوراً جمع کرا دیں آپ، اور جب آپ کو اس پہ نفع ملے گا تو جو اصل رقم ہے، جتنے پیسے آپ نے جمع کرائے ہیں وہ رکھ لیے گا، اور باقی جو پروفٹ ہوگا وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیے گا۔ کورونا وائرس میں مرنے والے شہید ہوں گے، کیا کورونا وائرس میں مرنے والے مسلمان شہید کہلائیں گے؟ کامران انڈیا سے، جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو وبا پھیلے کسی علاقے میں اور وہ وہاں سے نہ جائے تو اس سے جو مرے گا تو شہید ہے، لیکن شہیدوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک صرف دنیاوی اور ایک وہ جو دنیاوی بھی ہوتے ہیں، اخروی بھی ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو صرف اخروی ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ شہید ہوتا ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، اس کا حکم تو یہ ہے کہ وہ غسل اور کفن نہیں دیا جاتا اس کو، اور ایک وہ جو صرف آخرت کے لحاظ سے ہوگا، دنیا میں شہادت کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو وباؤں سے لوگ مرتے ہیں مسلمان، یہ دنیاوی لحاظ سے شہید نہیں ہیں، اخروی لحاظ سے ہیں، یعنی دنیا میں ان پہ شہادت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، غسل کفن وغیرہ ان کو دیا جائے گا۔ نماز میں شک کی بنا پر سورتیں دہرانا، جب میں نماز میں کوئی سورت پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے صحیح نہیں پڑھا، چنانچہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، کیا اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے؟ طارق صاحب انڈیا سے، اس طرح سے نماز تو ہو جائے گی لیکن دماغ آپ کا خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ یہ کام نہ کیا کریں، سورتوں کو ریپیٹ نہ کیا کریں، یہ پاگل ہو جاتا ہے انسان ایسی حرکتوں سے، ایک سورت ایک دفعہ پڑھیں اور آگے چلیں۔ پھر ہم ساتھ نہیں رہ پا رہے، یہ الفاظ کہنے سے طلاق کا حکم۔ محمد سعد احمد انڈیا سے، میری اپنی بیوی سے لڑائی ہو رہی تھی، اس میں میں نے کہا کہ اپنی امی سے بات کرو، اب ہم ساتھ نہیں رہ پا رہے، میری نیت یہ تھی کہ تم اپنی امی سے بات کرو اور میں اپنی امی سے بات کروں گا تاکہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں، کیا اس سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، ایسے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی ہے، تو صبح شام میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیوں شادی کی آپس میں۔ اوبر بائک پر خواتین کی رائڈ لینا کیسا ہے؟ میں اوبر بائک چلاتا ہوں، اس میں کبھی خواتین بھی بیٹھ جاتی ہیں، کیا انہیں بٹھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ محمد ساجد، بالکل جائز نہیں ہے، اس طرح عورت کا، لڑکی کا، نامحرم کا جسم کے ساتھ چپک کے بیٹھنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھوڑا سا چپک کے نہیں بیٹھتی، تو ابھی چپک کے نہیں بیٹھ رہی، کل تھوڑی غیرت اور ختم ہوگی تو بالکل ہی چپک کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گی، یہ بالکل بے شرمی کی بات ہے، اس کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ سنت کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانے کا حکم، سنت نماز کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا ضروری ہے یا صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے؟ راشد انڈیا سے، بھائی فرائض میں تو آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن سنتوں میں آخری 2 رکعتوں میں آپ کو سورت بھی ملانی پڑے گی۔ بائیں ہاتھ سے لکھنا اور کھانا کھانا، اگر کسی کا دائیں ہاتھ صحیح سلامت ہے لیکن پھر بھی وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور لکھتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ سلطان احمد انڈیا سے، دائیں ہاتھ سے چیزیں لکھنا شاعر اسلام میں سے، اگر کسی کو دونوں اختیار ہیں، وہ آرام سے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے بائیں ہاتھ سے کام کرنا جائز نہیں ہے، خاص طور پہ کھانا کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، آپ نے ان کو منع کیا، انہوں نے کہا میں معذور ہوں، یا کچھ ایسی بات کہی، تو آپ نے فرمایا کبر کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، تو وہ ان کا ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ صحابہ کرام سے اگر کوئی خطا ہوتی تھی تو اللہ دنیا میں سزا دے دیتے تھے ان کو، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانا تو بہرحال کسی صورت میں جائز نہیں، اور الٹے ہاتھ سے لکھنا بھی بے برکتی کا ذریعہ ہے، آپ چینج کریں اپنا ہاتھ، اور اگر لیفٹ ہینڈر ہیں، پیدائشی طور پر ممکن نہیں رہا، پھر مجبوری تو ایک الگ بات ہے۔ کورونا وائرس کی میت کو کیسے غسل دیں؟ کورونا وائرس کی میت کو غسل دینا ضروری ہوگا یا نہیں؟ محمد عمران یوپی سے، جی ہاں غسل دینا ضروری ہے، حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اس کے لیے غسل کا کوئی انتظام کریں۔
اگر غسل دینے ہی نہ دیں کسی بھی صورت میں تو میں اس پہ ایک تفصیلی کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں, آپ سرچ کر لیں, وہ بیان مل جائے گا آپ کو. درسی کتابوں میں تصویر ہو تو کیا کریں؟ میرے گھر میں کتابیں ہیں جو میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں, اس میں تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں, کیا میں ان کو ڈھک کر رکھوں یا کسی بھی طرح رکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے تو فرشتے نہیں آتے. ارقم علی گڑھ سے. ارقم بھائی آپ ایسا کریں کہ جو تصویریں چہرے کی تصویریں ان کو کسی مارکر سے مسک کر دیں, اور ویسے بھی تصویر اگر چھپی ہوئی ہوگی تو پھر وہ کالعدم ہی ہوتی ہے. کتاب جب بند ہوگی تو وہ فرشتوں کے آنے سے رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنے گی. لیکن پھر بھی آپ احتیاط کیا کریں, تصویروں کو مسک کرنا واجب ہے. جہاں جاندار کی تصویر چہرے کی نظر آئی تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے پین سے ریموو کر دیں. کیا کسی کے پاس سونے کی موجودگی میں زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جیسے کہ آج کل ہر گھر میں 1 تولہ 2 تولہ سونا موجود ہوتا ہے, کوئی بیوہ یا غریب ہی کیوں نہ ہو اور اس کا گزارا بھی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے, نیز آج کل کورونا کی حالت میں بھی کام نہیں ہے, تو کیا ایسی حالت میں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ محمد فرحان دمبام سے. بھائی جس گھر میں سونا ہے تو سونے کی ویلیو 1 لاکھ تک پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کے پاس کچھ پیسے بھی ہوتے ہی ہیں, 10-15 روپے تو ہوں گے ہی. پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اس کے لیے. اب لوگ یہ کہتے ہیں سونا ہے بیچارہ کیا کرے, بیچارہ سونا بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرے, پھر جب ختم ہو جائے تو پھر لوگوں سے پیسے لے. سونا تو لوگ رکھتے آڑے وقت کے لیے نا. اب یہ عجیب بات ہے کہ آپ کسی سے کہیں تم سونا بیچ دو تو میں زکوٰۃ دوں گا تمہیں, تو کہتے ہیں سونا تو میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی آڑا وقت تو آ گیا نا, یہ آڑا وقت ہی چل رہا ہے آج کل. تو ایسے آڑے وقت میں پہلے اپنی ضرورت پوری کریں سونا بیچ کے, پھر جب وہ ختم ہو جائے گا پھر آپ محتاج ہوں گے. جب تک آپ کے پاس اپنی چیزیں ہیں تو آپ کو زکوٰۃ لینا کہاں سے جائز ہوگی؟ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ لو زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ کیا صرف کیش پر ہوتی ہے یا گاڑی وغیرہ جو استعمال ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ کیش پر فرض تو ہوتی ہے, استعمال کی گاڑی پہ نہیں ہوتی. اور میرا یوٹیوب پہ آڈیو بیان ہے زکوٰۃ کے مسائل, وہ آپ سن لیں. زکوٰۃ کے مسائل مفتی طارق مسعود لکھ کے سرچ کریں گے, پورا بیان آ جائے گا. نیند کی وجہ سے نماز قضا ہو جانا, اگر نیند کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کا گناہ تو نہیں ہوگا. ظاہر شاہ 4 صدہ سے. بھائی اگر آپ کی نیت اٹھنے کی تھی پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ انسان کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا. حدیث میں آتا ہے کہ من نام عن صلاته او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها او استيقظها كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے, نیند آ جائے, اس کو پتہ ہی نہ چلے نماز کا, تو جب وہ اٹھے اسی وقت پڑھ لے. فإن ذلك وقتها, یہی پھر اس کا وقت ہے. تو آپ کی نیند کی وجہ سے نماز اگر قضا ہو جائے تو جب آنکھ کھلے فوراً پڑھ لیں. لیکن فجر فوراً پڑھنا جائز نہیں ہے, جب تک مکروہ وقت گزر نہیں جاتا اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق. اگر سنت غیر مؤکدہ میں پہلے قعدہ میں درود اور دعا نہ پڑھی جائے, نیز تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھی جائے, تو نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ بنت آدم کراچی سے. جی ہاں ادا ہو جائے گی. اچھا بھائی, بینک کے گارڈ کی تنخواہ کا حکم. اگر کوئی شخص بینک میں گارڈ ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے یا حرام؟ عکاشہ متین اٹک سے. بینک میں جو لوگ صرف چوکیداری کا کام کر رہے ہیں, یعنی کوئی شخص بینک میں گارڈ ہے, ہاں چوکیداری کا کام اگر کر رہے ہیں تو اس کی تنخواہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں کافی ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں. گنجائش ہے, اس کی تنخواہ کو ہم حرام بعض علماء کہتے ہیں, نہیں کہہ سکتے. میں نے دونوں کے دلائل دیے تھے, کلپ تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا, وہ آپ سن سکتے ہیں. باقی یہ کہ بہتر یہی ہے کہ کوئی اور جاب تلاش کرے, نہیں ملتی تو یہ بھی جائز ہے, گنجائش ہے اس کی بھی, تنخواہ لے سکتا ہے, لیکن بہرحال کراہت ہے اس میں.